جب تم گہری نیند میں ہوتے ہو تمہاری انا کہاں ہوتی ہے؟ وہ میں کہاں ہوتی ہے جسے تم میں کہتے ہو؟ بہت گہری نیند میں کہ جب خواب تک نہیں ہوتے اس وقت تمہارے تھاٹس، تمہاری سوچیں کہاں ہوتی ہیں؟ گہری نیند میں تمہاری کیا حدیں ہوتی ہیں؟ کس ذات، برادری، قوم، پیشے، صنف سے تم جڑے ہو؟ کیا رہ جاتا ہے؟ جس طرح گہری نیند میں تم نہیں رہ جاتے، اسی طرح گہری بیداری میں بھی تم کچھ نہیں رہ جاتے۔ گہری نیند میں تم میں بس ایک میں ہوں کا احساس رہ جاتا ہے، اور گہری بیداری میں بھی تم میں بس آئی ایم نیس رہ جاتا ہے۔ گہری نیند میں بھی تم سارے اپنے لیبل کھو دیتے ہو۔ تم نہ شوہر رہ جاتے ہو، نہ بیوی، نہ مالک، نہ ملازم، نہ امیر، نہ غریب۔ کوئی بھی لیبل تمہارے پاس نہیں رہ جاتا۔ گہری صوفیانہ بیداری میں بھی سارے لیبل کھو جاتے ہیں۔ عام لوگوں کی گہری نیند اور صوفی کی گہری بیداری دونوں میں ایک ہی واقعہ رونما ہوتا ہے۔ دونوں حالتوں میں تم پھیل کر کائناتوں پر محیط ہو جاتے ہو۔ دونوں حالتوں میں کچھ بھی مائنس یا جمع نہیں ہوتا، بس جو جھوٹ ہوتا ہے وہ کھو جاتا ہے، جو انا ہے وہ ڈھہ جاتی ہے۔ جیسے گہری نیند میں تم ریئل تم میں گم ہو جاتے ہو، صوفی ویسے ہی بیداری میں فطرت میں گم ہو جاتا ہے۔ پھر نیچر جو کرتی ہے اس کے خلاف کوئی مزاحمت نہیں کرتا۔ مذہب کی زبان میں اسی کو کہتے ہیں تسلیم و رضا۔ وہ پھر ایکشن بھی کرتا ہے تو اس کے اندر کچھ ڈگمگاتا نہیں ہے۔ وہ چلتا ہے مگر اس کے اندر کوئی ہوتا ہے جو رکا رہتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی میں بیٹھے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ بھاگ رہے ہیں، چل رہے ہیں، لیکن آپ چل تو نہیں رہے ہوتے۔ آپ تو ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں مگر گاڑی چل رہی ہے۔ صوفی فطرت کی رواں دواں گاڑی میں بیٹھا ویسا ہی مسافر ہوتا ہے جو نیچر کے ساتھ چل رہا ہے، مگر اس کے اندر کوئی پوائنٹ ہے جو رکا ہوا ہے۔ وہ چل رہا ہے یا پھر رہا ہے، سوچ رہا ہے یا لوگوں سے مل رہا ہے، دکان پر بیٹھا ہے یا بڑھائی کا کام کر رہا ہے، حرکت کر رہا ہے یا ساکت بیٹھا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے۔ اس کے اندر کچھ ایسا ہے جو رکنا جان گیا ہے، جو سٹل ہونا جان گیا ہے۔ کچھ کرنے کی دھن اس میں نہیں رہی، کچھ ہونے کا جنون اس پر نہیں چڑھا ہے، کیونکہ جو وہ ہونے کو آیا تھا وہی وہ ہو گیا ہے۔ اب وہ ایکشن کرتا ہے مگر ڈوور کا کوئی خبط اس میں پیدا نہیں ہوتا۔ یہ میں نے کیا، یہ خیال اس میں نہیں آتا۔ یہ ہے صوفی کی حالت کہ ایکشن تو ہوتا رہے مگر ایکٹر فنا ہو جائے۔ کبھی تم خود سے پوچھو کہ ہر وقت تم کچھ کر رہے ہو اور سوچ رہے ہو کہ میں جو کر رہا ہوں اس سے کہاں پہنچوں گا؟ کیا ہے جو تم کر رہے ہو؟ تم کہتے ہو تم سانس لے رہے ہو۔ ایمانداری سے پوچھو، کیا تم سانس لے رہے ہو؟ تم کہتے ہو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں۔ کبھی تم یہ دیکھ ہی نہیں پاتے کہ بھوک کھانا کھاتی ہے، پیاس پانی پیتی ہے، جسم سانس لیتا ہے۔ جب زندگی کے یہ بنیادی ترین کام تم نہیں کر رہے ہو تو جو تم کر رہے ہو اس پر تمہیں کیوں یہ خیال آتا ہے کہ تم کر رہے ہو؟ صوفی ایکشن کرتا ہے مگر اس میں ایکٹر کھو جاتا ہے۔ میں کر رہا ہوں یہ خیال پیدا نہیں ہوتا۔ صوفی میں یہ ضد پیدا نہیں ہوتی کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ کر کے ہی رہنا ہے۔ وہ گول نہیں بناتا اور گولز کے حصول کے پیچھے پاگل نہیں ہوتا۔ وہ ہونے کے کسی بھی نتیجے سے نہیں جڑتا۔ وہ کام کرتا ہے اور کام سے الگ ہو جاتا ہے۔ کبھی سوچا ہے تم نے انسانوں کے دکھوں کے بارے میں؟ یہ سارے دکھ کیا ہیں کہ لوگ جو کرتے ہیں ان کے نتیجوں سے جڑ جاتے ہیں۔
میں نے کسی کی مدد کی، کوئی بھی میری مدد کرے۔ میں نے کسی کو عزت دی، وہ بھی میری عزت کرے۔ میں نے احسان کیا، سامنے والا ممنون احسان ہونے کا اعلان کرے۔ تم ایکشن کرتے ہو اور ایکشن کے نتیجے کے طور پر توقعات سے بندھ جاتے ہو۔ صوفی کسی ایکشن سے بندھا ہوا نہیں ہے۔ جس نے خود کو پا لیا وہ پھر ہر جگہ خدا دیکھتا ہے۔ پھر اس کے ایکشن کے نتیجے میں غم پیدا ہو یا سکھ پیدا ہو، وہ اس کو بھی قبول کرتا ہے، مگر جڑتا اس سے بھی نہیں۔ وہ کبھی بیٹھ کر خود سے یہ سوال نہیں پوچھتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں جیوں؟ تم دیکھتے ہو تمہاری زندگی کا سب سے بڑا سوال یہی ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کبھی کسی پھول نے یہ سوال خود سے پوچھا ہوگا کہ میں کھلوں کیوں؟ کبھی کسی پرندے نے یہ سوال اٹھایا ہوگا کہ آسمان کی وسعتوں میں میرا یوں اڑنا، اس کا کیا مقصد ہے؟ کبھی کسی گلہری نے اپنے پھدکنے کے مقصد پر غور کیا ہوگا؟ مگر تم واحد مخلوق ہو جو نوکری کرو یا دکان پر بیٹھو، مسجد مندر میں جا کر عبادت کرو یا ڈگری پانے جاؤ، ہمیشہ یہی سوال کرتے ہو، میرے اس ایکشن کا مقصد کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ملے گا؟ تم مقصد ہو، یہ کبھی تم نہیں سوچتے۔ مقصد کیا ہے؟ ایکشن کے نتیجے سے جڑنا۔ میں یہ کر رہا ہوں، اس کا یہ مقصد ہے۔ وہ مقصد پورا ہو گیا تو خوشی، پورا نہ ہوا تو غم۔ یہی تمہاری خوشیوں اور غموں کی ساری داستان ہے۔ سوچو، اگر تم کسی صوفی کی طرح ایک ایکشن کو کرتے اور اس کے نتیجے سے نہ جڑتے تو کسی بھی پین اینڈ پلیئر کے سائیکل سے تمہارا کوئی واسطہ نہ ہوتا۔ انا کو مگر ایکشن کے ہونے سے بھی زیادہ ایکشن کے نتائج سے دلچسپی ہوتی ہے۔ دیکھتے ہو تم دفتر میں بیٹھے کام کر رہے ہو، کسی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہو، کچھ پڑھ رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، دماغ فوراً اس طرف جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں مجھے کیا ملے گا۔ تم اس ایکشن کے ساتھ جڑ ہی نہیں پاتے۔ انا جڑنا ہی نہیں چاہتی، نہ ہی انا موجودہ لمحے کے کسی بھی ایکٹ سے جڑنا جانتی ہے، کیونکہ جب آپ اس وقت میں ہو رہے ایکشن میں مکمل طور پر موجود ہیں، محو ہیں، تو پھر آپ لمحے موجود میں ہیں۔ اور لمحے موجود میں آپ کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ماضی یا مستقبل میں نہیں ہیں، اور ماضی یا مستقبل میں نہ ہونے کا بس اتنا سا مطلب ہے کہ اب آپ جی رہے ہیں۔ آپ کے ذریعے سے انا نہیں جی رہی۔ انا کے دکھ سکھ ماضی یا مستقبل سے جڑے ہوتے ہیں، ماضی اور مستقبل کے جو مردہ وقت ہے۔ اور کیونکہ انا بنیادی طور پر کوئی زندہ وجود نہیں ہوتی بلکہ مردہ سی ایک تھاٹ فارم ہے، تو وہ اسی سے یعنی ماضی اور مستقبل سے ہی جڑ سکتی ہے۔ تم جب لمحے موجود میں اپنے کسی بھی ایکشن، چاہے وہ ہاتھ دھونے جیسا چھوٹا سا ایکٹ بھی کیوں نہ ہو، اس سے جڑتے ہو، مکمل طور پر حاضر رہتے ہو، تو اس وقت تم موجود ہو جاتے ہو، کیونکہ یہ پل لمحے موجود زندہ حقیقت ہے۔ اس کو زندگی ہی ایکسپیرینس کر سکتی ہے، اور تم میں موجود روح واحد چیز ہے جو زندہ ہے۔ اسی لیے صوفی کہتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ جس پل میں آپ کانشیسلی پریزنٹ نہیں ہیں، اس پل میں آپ خدا کے انکاری ہیں، کیونکہ خدا زندگی ہے اور آپ اس پل سے بھاگ کر زندگی سے انکار کر رہے ہیں۔ صوفی کہتے ہیں کہ اس کائنات میں زندہ وجود صرف ایک ہے، اور وہ ہے خدا۔ جس دم تم لمحے موجود میں بطور زندگی موجود ہو، جس پل تم غافل نہیں ہو، کانشیسلی ہر ایکٹ کر رہے ہو، اس وقت تم زندگی کو محسوس کر رہے ہو، اور زندہ اس کائنات میں صرف ایک ہے، خدا۔ اس لیے صوفیوں کے ہاں سب سے بڑی نیکی، بلکہ واحد نیکی، ایک ہی تصور کی جاتی ہے، حضوری، الرٹ پریزنس، جس میں آپ اپنے لمحے موجود میں موجود ہوتے ہیں۔
मौलाना रूमी मसनवी के एक मिसरे में कहते हैं कि सूफी इस पल का बेटा होता है, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता, उसका कोई माजी नहीं होता। जब तुम एक्शन करते हो और एक्शन से ही जुड़ जाते हो तो तुम उस पल में होते हो, लेकिन जब तुम एक्शन के नतीजे या उस एक्शन के माजी से जुड़ते हो तो उस वक्त तुम्हारी अना होती है, तुम नहीं होते। इस सारी बात का ये मतलब नहीं कि कुछ ना करो, इसका बस इतना सा मतलब है कि कुछ भी करने से तुम्हारे होने का कोई ताल्लुक नहीं। तुम किसी एक्शन के नतीजे से जुड़े कोई कठपुतली नहीं हो, तुम जिंदगी हो, वो जिंदगी जिसका तुम्हारे एक्शन के नताइज से कोई लेना देना नहीं। जब तुम जिंदगी में मकसद बनाते हो तो उसका यही मतलब होता है कि तुम्हें इस वक्त हो रहे एक्शन से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसके नतीजे में जो मिलेगा उससे तुम्हारा वास्ता है। यही तुम्हारे तालीमी निज़ाम का सबसे बड़ा मसला है। हर बच्चा आगे आने वाले इम्तिहान के लिए बैठा पढ़ रहा है, उसके जहन में ये आ ही नहीं रहा कि इस वक्त बैठकर पढ़ना खुद अपनी ज़ात में भी मकसद हो सकता है। और स्टूडेंट ही नहीं, इस समाज के हर पेशे, हर काम से जुड़ा हर शख्स अपने कामों के नतीजों से जुड़ा बैठा है। और यही आज के इंसान का सबसे बड़ा दुख है। अना को बहुत गौर से देखो, इसे पेचीदगी से, कम्प्लेक्सिटी से मोहब्बत है, ये सादगी से चिढ़ती है। तुमने कभी गौर किया कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरत क्या है, जिसके बगैर तुम चंद पल भी जिंदा नहीं रह सकते? तुम्हारी सांसें। लेकिन सांस पर गौर करने को तुम कहते हो बेवकूफ़ों का एक्ट। कोई मेडिटेशन करता अपनी सांस पर ध्यान जमाता शख्स पार्क में तुम्हें मिल जाए तो तुम उस पर हंसते हो, उसे जोकर समझकर उसे देखते हो। तुमने कभी जिंदगी की सादा तरीन बुनियादी ज़रूरत पानी के बारे में सोचा है? उस पर इतना गौर व खौज किया है जितना गौर व खौज तुम अपनी नौकरी पर करते हो? अना की ये नेचर है। अना सादगी से चिढ़ती है, और जैसे ही तुम अना को मार देते हो जिंदगी सादा हो जाती है। बस ये सांस जिंदगी रह जाती है। बाकी जिंदगी की बुनियादी ज़रूरतों को फैलाकर तुम जितना भी आसाइशों पर ले जाओ, ये दायरा हमेशा फैलता रहेगा। तुम सोचो, मोबाइल आज हर शख्स की बुनियादी ज़रूरत है। 15 साल पहले क्या किसी के दिमाग में भी था कि मोबाइल इतनी बुनियादी ज़रूरत हो जाएगी? यही अना का खेल है। हर वक्त उसे नया खिलौना चाहिए। इसे खिलौना हवाई जहाज़ मिल जाए तो उस पर भी ये खुश हो जाती है, मगर हज़ारों परिंदे हेलीकॉप्टर बने फ़िज़ा में उड़ रहे हैं, ये अना उन्हें देखना तक गवारा नहीं करती। तुमने कभी गौर किया है कि तुमने ज़िंदगी जीने के नॉर्मल रंग ढंग भी कैसे पुरस्रार और राजों से भरे बना दिए हैं? मईशत तुम स्कूलों में पढ़ाते हो। क्या है मईशत? जिंदगी के सर्वाइवल की ज़रूरतों को पूरा कैसे करना है, यह है मईशत। पॉलिटिकल साइंस क्या है? मिलकर रहना है तो उसमें नज़्म व ज़ब्त कैसे हो, साथ रहने के असूल व ज़वाबित क्या हों। मज़हब क्या है? उसे जानना जो है, जिसके सिवा कोई है ही नहीं। मतलब इस ज़िंदगी को जानना, क्योंकि ज़िंदा तो सिर्फ एक ही है, खुदा। लेकिन तुमने कैसे कैसे मजहबी इदारे खड़े किए हैं। और मज़े की बात यह है कि सारे इदारे खड़े करके करोड़ों की तादाद में मौलवी, पुरोहित, पादरी पैदा करके तुम जहाँ खड़े हो वो खुदा से कुछ ज़्यादा ही दूरी पर मौजूद मकाम है। इस बात को समझो, जिसके लिए खुदा राज है, भेद है, जिसे पाने के लिए बड़ी स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, वो खुदा से महरूम हो ही गया। और तुम्हारी अना बड़ी चालाक है। वो खुदा को, रूह को राज और भेद बताती ही इसलिए है कि ताकि तुम्हारे हाथ एक्सक्यूज़ लग जाए कि मैं तो खुदा को पाना चाहता हूँ, लेकिन ये इतनी बड़ी वारदात है
کہ ابھی تو نہیں گھٹ سکتی، اس کے لیے تیاری ضروری ہے، اور جیسے ہی تم نے تیاری کو ضروری قرار دیا، آج تمہیں اس سمت بڑھنے کی ضرورت نہ رہی۔ اب دیکھیں گے، کچھ کریں گے، کوئی مراقبے کریں گے۔ تمہاری انا تمہیں بتاتی ہے کہ دیکھو، دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز پانی ہو تو اس کے لیے کتنی کوشش کرنا پڑتی ہے۔ خدا کو اتنا آسانی سے کیسے پایا جا سکتا ہے جیسے یہ صوفی کہتے ہیں، اور تم انا کی اس دلیل کو مان کر سو جاتے ہو۔ روحانی بیداری ہے کیا؟ یہی کہ انا تمہیں سلا نہ سکے۔ خدا اگر تمہارے لیے راز ہے تو جانو کہ تم خدا کو نہ پا سکو گے۔ جنہوں نے سمجھا کہ خدا بھید ہے وہ چوکے، پھر وہ خدا کی جستجو کریں گے، اسے کھوجیں گے، اور جو اتنا موجود ہو کہ اس کے علاوہ کوئی اور موجود ہی نہ ہو، لا موجود الا اللہ، اس سے تم کھوجنے میں لگے تو سمجھو تم بھٹکے، کھوجنے میں ہی تمہاری بھول ہو گئی۔ یہ پتہ ہے کیسے ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ سورج نصف النہار پر ہو، ہر طرف دھوپ اور روشنی ہو، اور کوئی روشنی ڈھونڈتا پھرے، تو تمہارا کیا خیال ہے وہ روشنی کو ڈھونڈ پائے گا؟ چاروں طرف دھوپ برس رہی ہے اور وہ خود اس دھوپ میں بھیگا ہوا ہے اور روشنی ڈھونڈ رہا ہے۔ چاروں طرف زندگی ہے، چاروں طرف خدا ہے، اور تم خدا ڈھونڈ رہے ہو، زندگی کو ڈھونڈ رہے ہو، مگر انا تمہارے ساتھ یہی کرتی ہے۔ جیسے انا تمہیں سانس جیسی سادہ چیز پر دھیان نہیں کرنے دیتی، بالکل ویسے ہی انا خدا سے بچتی ہے۔ یہ تمہیں ہر طرف بھٹکائے گی، ہر در پر جھکائے گی، کشٹ ریاضتیں تو کرواتی رہے گی، مگر تمہیں خدا تک پہنچنے کبھی نہیں دے گی۔ اس بات کو ہی سمجھنا تو تصوف ہے کہ خدا اور خود کے درمیان ایک ہی چیز کھڑی ہے، تمہاری انا، تمہاری میں، اور تم اسی انا کی ہی رہنمائی میں خدا تک جانا چاہتے ہو۔ دیوار کو ہی تم دروازہ بنانے کی بھول کر رہے ہو۔ دھوپ میں کھڑے تم چیخ رہے ہو کہ روشنی کیا ہے، روشنی کا راز کیا ہے۔ تم زندہ ہو اور کھڑے پوچھ رہے ہو زندگی کیا ہے، زندگی کا راز کیا۔ تم خود ہو اور پوچھ رہے ہو کہ خدا کیا ہے، اس کا بھید کیا ہے۔ یہی سوال ہی بذات خود انا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ خدا تو سورج کی طرح، سانس کی طرح، زندگی کی طرح بہت واضح، بہت سامنے، بہت سادہ ہے۔ راز تمہارے مولوی، پنڈت، پروہت، پادری کھڑے کرتے ہیں۔ چرچ کی عظمت کا سارا ڈھانچہ اسی ایک کلیے پر تو کھڑا ہے کہ خدا کو پانا ہے تو راستہ یہ ہے، یہاں سے گزرو گے تو ہی تمہارا خدا تک جانا ہو سکے گا۔ خدا راز نہ بنے تو ان کا کاروبار چلے ہی کیسے؟ راز نہ ہوگا اور اس راز کو کھولنے والے کچھ پیشہ ور پادری نہ ہوں گے تو چرچ کا کیا ہوگا؟ یاد رکھنا، بات الجھ گئی ہو تو پھر ہی مولوی، پنڈت، پادری کی ضرورت ہے۔ سلجھی ہے بات تو پھر کسی کی کوئی ضرورت نہیں، پھر تم خدا کی بے کنار وسعتوں میں کھڑے ہی ہو، اسی میں ہی موجود ہو۔ سویا ہوا خدا کو نہیں دیکھ سکتا، جاگا ہوا تو خدا کے علاوہ کسی اور کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اب تم سوئے ہوئے ہو اور چلا رہے ہو کہ کوئی آئے اور جگا دے۔ کیسے جگائے؟ بھائی تم جاگے ہو، بس سوئے ہوئے بنے ہوئے ہو، کیونکہ جاگے ہوئے نہ ہوتے تو یہ خواہش، یہ مطالبہ ہی کیوں رکھتے کہ کوئی جگائے؟ سویا ہوا ہو کوئی تو جگا دینا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن انا تمہارا وہ بہروپ ہے کہ جو سوئی ہوئی بنی ہوئی ہے۔ اب جو سویا ہوا بنا ہو وہ کیسے جگایا جائے؟ خدا کو پانے کے لیے کہیں جانا ہوتا تو کوئی راستہ پکڑ بھی لیتے، لیکن تم جہاں ہو وہیں خدا ہے۔ راستہ کیا؟ گول کیسا؟ منزل کیسی؟ چلنا کیسا؟ صرف جاگنا ہے، صرف بیدار ہونا ہے، صرف کانشیسلی جینا ہے، صرف آبزرور بننا ہے۔ وہ جو تم میں بیٹھا تمہارے جسم کو، تمہارے تھاٹس کو دیکھ رہا ہے، اس دیکھنے والے کو پانا ہے۔
وہ شاہد بننا ہے، یہ شہادت دینی ہے کہ لا الہ کوئی ہے ہی نہیں، یہی شاہد بیدار ہے تو تم خدا کے علاوہ کچھ اور دیکھ ہی نہیں سکتے، اور یہ شاہد جاگتا ہے اس وقت جب بیچ میں سے انا ہٹ جاتی ہے، تم میں سے تم ہٹ جاتے ہو۔ کیا ہے یہ انا جو تم نے باہر سے جمع کیا ہے؟ تمہارا جسم کہاں سے آیا ہے؟ وہ تم تھوڑی تھے، تم تو وہ تھے جس نے ارد گرد سے مٹی پانی سے چیزیں جمع کی اور جسم بنا دیا۔ کیا ہے تمہارا دماغ؟ ادھر ادھر سے سنا، دیکھا، چکھا، سونگھا اور ان حواس سے جو معلومات تمہیں ملی ان کو جمع کر لیا، یہی تمہارا دماغ ہے۔ اسی جسم اور دماغ کے سنگم کا نام انا ہے۔ مگر وہ کون ہے جس نے انہیں جمع کیا تھا؟ وہ نوئنگ، وہ اویئرنس، وہ کانشیسنس، وہ دیکھنے والا، وہ ہو تم۔ یہ جمع شدہ میٹر جسے تم جسم کہتے ہو، یہ جمع شدہ امپریشنز جسے تم دماغ کہتے ہو، یہ نہیں ہو تم۔ تم وہ ہو جس کا یہ جسم ہے، جس کا یہ دماغ ہے۔ اس جسم اور دماغ کے ملاپ سے تم ایک جھوٹ تراشتے ہو، اور اس جھوٹ کا نام ہے انا، اور پھر اس جھوٹ کے ذریعے سے تم سچ کی تلاش کرنے نکلتے ہو۔ نادان ہو تم۔ سوچو، کیا ایسا ہو پانا ممکن ہے؟ سچ کو پانا ہو تو درمیان میں سے اس جھوٹ کو نکالنا کافی ہے۔ صرف اس جھوٹ سے تمہاری جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس کو مٹانا کافی ہے۔ اس کا مطلب دماغ یا جسم کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کا بس اتنا سا مطلب ہے کہ تم میں ہر وقت کوئی حاضر رہے جو یہ دیکھ رہا ہو کہ یہ تمہارا جسم ہے جو اس وقت یہ کر رہا ہے۔ تم میں وہ پوائنٹ جاگتا رہے جو یہ دیکھ رہا ہو کہ میرا ذہن اس وقت یہ سوچ رہا ہے۔ اس پوائنٹ کا نام ہے شعور، اور خدا اس کائنات کا کل شعور ہے۔ اب پانی کا قطرہ جو سمندر میں ہی موجود ہے، وہ سمندر کو ڈھونڈنے کہاں جائے گا؟ انا بھیڑ کا تحفہ ہے، میں سماج تخلیق کرتا ہے۔ تمہاری شخصیت، تمہارا دماغ، اس سب کی مالک بھیڑ ہے، ارد گرد ہے، معاشرہ ہے۔ اب تمہارے ارد گرد موجود بھیڑ پنجابی، گجراتی، پشتو، پوٹوہاری بولتی ہے تو تمہاری زبان بھی وہی ہو جاتی ہے۔ اسی زبان کے ذریعے سے تم سب کچھ جانتے ہو اور اپنے جانے کو بتاتے ہو۔ حتیٰ کہ خدا کا بھی ذکر کرنا ہو تو اسی زبان میں کرتے ہو، اس سے بھی رابطہ کرنا ہو تو اسی زبان میں کمیونیکیٹ کرتے ہو۔ پھر اسی زبان کی بنیاد پر ایک اور شناخت تم اپناتے ہو، خود کو پنجابی، پشتون، گجراتی، پوٹوہاری سمجھتے ہو۔ بھیڑ کا ایک مذہب ہوتا ہے، اس مذہب کو اپنا مذہب مان لیتے ہو۔ ارد گرد ہندو تو تم کہتے ہو میں ہندو، ارد گرد مسلمان تم کہتے ہو میں مسلمان، ارد گرد عیسائی تو تم کہتے ہو میں عیسائی۔ اور پھر کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ خود کو سپریم مانتا ہے، خود کو حق پر مانتا ہے، اور یہ بھی تمہیں بھیڑ سکھاتی ہے۔ مذہب تو زندگی کا راستہ ہے، تم اس راستے پر آنکھیں بند کر کے چلے تو بھیڑ کے ساتھ دوڑتی بھیڑ ہو اور کچھ نہیں۔ ہاں، جاگ کر چلے، زندگی کو ہوش سے جیا، بیدار ہو کر جیا، کانشیسلی جیا، اویئر ہو کر جیا، تو پھر تم مذہب سے ایک الگ ہی سطح پر جڑتے ہو، وہ سطح جس پر صوفی جڑتا ہے۔ بھیڑ کا مذہب تمہارا مذہب ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو بس ایک نام ہے جو تم نے بھیڑ سے سن کر اپنا لیا ہے، جیسے تم نے پنجابی، پشتون کا لیبل مان لیا، جیسے گجر، ارائیں، راجپوت، بلوچ، پشتون کا لیبل اپنا لیا ہے، جیسے قومیت کو اپنایا ہے۔ تمہارے ارد گرد بھیڑ پڑھی لکھی تھی تو تم بھی پڑھے لکھے ہو جاؤ گے، ارد گرد بھیڑ ان پڑھ غریب ہے تو تم بھی وہی ہو جاؤ گے۔ جو بھی تم خود کو سمجھتے ہو اس سب کو سوچنا، وہ سب
भीड़ की इनायत है, वो तुम्हारी कमाई नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम्हारी अना, तुम्हारी मैं, तुम्हारी पर्सनैलिटी भीड़ की इनायत है, भीड़ की मिल्कियत है। ये तुम्हारी जिंदगी के तजर्बों से निकला कोई ज्ञान नहीं है, ये बस सीखा हुआ है। तोते की तरह तुमने कुछ चीजें रट ली हैं और भैंस की तरह उनकी जुगाली कर रहे हो और भेड़ों के रेवड़ की तरह चले जा रहे हो। जो तुम्हारा रियल सेल्फ है वो खुदा का अता करता है, वो जिंदगी का तोहफा है। वो किसी भीड़ ने नहीं बनाया, उसको कोई समाज नहीं जानता, उसका कोई जिस्म नहीं है, उसका कोई दिमाग नहीं है। वो जिंदगी को अलग ही ढंग से तजर्बा करता है, उसमें समाज का कोई अमल दखल नहीं होता। इसको यूं समझने की कोशिश करो कि एक शख्स है, तुम उसको देख रहे हो, दुनिया देख रही है कि वो हंस रहा है, लेकिन उस पर जो बीत रही है उसको सिर्फ वही जानता है। उसके अंदर हंसी है या आंसू सिर्फ वही जानता है। हो सकता है कि वो मुस्कुरा रहा हो मगर अंदर से बहुत दुखी हो। तुम खुद नहीं देखते कि तुम परेशान बैठे होते हो, बच्चा आकर हंसता है तो तुम भी उसके साथ हंसने लग जाते हो। तुम्हारा काम करने को दिल नहीं कर रहा, बॉस आ गया, तुम काम में लग गए। वो जो अंदर बैठा तुम हो, उस पर इस भीड़ का, इस समाज का, इस मुआशरे का कोई बस नहीं चलता। भीड़ का बस चलता है तुम्हारे जिस्म पर। तुम मुसलमान हो और हिंदुओं वाला लिबास पहनकर बाहर निकल आए तो भीड़ तुम पर अपना जोर चलाएगी। तुम हिंदू हो और मुसलमान होने का ऐलान कर दिया तो मस्जिद मंदिर की जंग शुरू हो जाएगी। भीड़ का बस चलता है तुम्हारे एक्शंस पर। तुमने क्या करना है, क्या नहीं करना, इस पर भीड़ का बस चलता है। बाथरूम में तुम खुलकर गा सकते हो, लेकिन महफिल में तुम्हें गाने के लिए कहा जाए तो जबान लड़खड़ाने लगती है। तुम्हारे सारे एक्शंस भीड़ को सामने रखकर तरतीब पाते हैं। भीड़ का बस चलता है तुम्हारी सोचों पर। इर्द गिर्द माहौल से हासिल शुदा हिस्सी मालूमात वो डेटा हैं जिनकी जमा तफरीक से दिमाग सोचों की पूरी दुनिया तराशता है। मिसाल के तौर पर तुम पाकिस्तान में हो और गली में किसी स्कर्ट पहनी लड़की को देख लिया तो तुम्हारी सोचें होंगी, ये क्या बेहियाई है, ये क्या बेगैरती है, ये कैसा दौर आ गया है, हाय हमारी सकाफत लुट गई, और ऐसी ही कई और सोचें। लेकिन अगर आप अमेरिका में हैं तो स्कर्ट पहनकर गुजरने वाली लड़की ऐसी कोई भी सोच तुम में पैदा नहीं करती, बल्कि वहाँ इससे बरक्स होता है कि वहाँ बुरके में कोई लड़की मिल जाए तो अमरीकी अपनी रिवायात, अपनी सकाफत के लुट जाने के थॉट्स में गुम हो जाते हैं। तुम्हारा जिस्म, तुम्हारा अमल, तुम्हारे थॉट्स ये सब भीड़ के हैं। इसलिए तुम जिस्म, सोचों, एक्शंस को हमेशा अपनी सोसाइटी के मयार के मुताबिक ढालते रहते हो। इसी सोसाइटी के मुरव्वजा मुआशी, समाजी, सियासी ढांचों को सर्व करते करते मर जाते हो। सोसाइटी की सोच ये है कि दौलतमंद होना अच्छा और गरीब होना बुरा। तुम तमाम उम्र क्या करते हो? दौलत के पीछे भागते हो। सोसाइटी सोचती है कि मजहबी होना अच्छा और गैर मजहबी होना बुरा। तुम सारी जिंदगी नेकी की एक्टिंग करते गुजार देते हो। अपने बचपन में हम जब नमाजें पढ़ने जाते थे तो अगर उस वक्त मस्जिद में हमारा बाप या उस्ताद या कोई और बुजुर्ग होता था तो हमारी नमाज में खुशू और खुशू का लेवल ही कुछ और होता था। लेकिन जब हम अकेले पढ़ते थे तो 1 मिनट में नमाज से फारिग। अब इस नमाज का मजहब से कोई लेना देना नहीं था, भीड़ से लेना देना था, समाज में कबूलियत या आदम कबूलियत से लेना देना था। सोसाइटी कहती है कि अच्छा मर्द ऐसा होता है, सारे मर्द वैसी एक्टिंग करते मर जाते हैं। सोसाइटी कहती है अच्छी औरत ऐसी होती है, सारी जिंदगी औरत खुद अपना गला घोटते घोटते मिट जाती है। इस बात को समझो कि अना के तौर पर जिंदगी का जो तजर्बा तुम करते हो वो तजर्बा तुम्हारा होता ही नहीं है, वो इस समाज का तजर्बा होता है। और समाज क्या है? महज एक थॉट, एक आइडिया, एक आदर्श,
इसका कोई फिजिकल वजूद नहीं होता, ये कोई आफाकी असूल नहीं है। ये है तुम्हारी अना के रहने का तरीका। दूसरा है तुम्हारा सेल्फ, वो अपनी ही दुनिया जीता है। चाहे अना जितनी भी हैवी हो जाए, पर्सनैलिटी कोहे हिमालय जैसी भी ऊंची हो जाए, ताकत फिरौन से भी ज्यादा हो जाए, हुकूमत सिकंदर से भी बड़ी हो जाए, तो भी इसके काम करने के तरीके अपने ही रहते हैं। तुम बाहर बैठकर जितना भी खिलखिलाकर हंसते रहे, अगर ये उदास है तो अंदर की उदासी नहीं जाएगी। बाहर का कोई एक्शन इस मैं को छूता नहीं है, कोई थॉट फॉर्म इस पर असर नहीं करती। देखते हो बादल पूरा आसमान छुपा देते हैं, सूरज को छुपा देते हैं, नकली आसमान बन जाते हैं, मगर वो आसमान पर जर्रा भर भी असर नहीं डाल सकते। बिल्कुल ऐसे ही आपकी रूह थॉट्स एक्शन के बादलों में छुप सकती है, आपके सेल्फ की आवाज बाहर के शोर में दब सकती है, मगर ये उस पर असरअंदाज नहीं हो सकती। अना बादल है, सेल्फ आसमान है। सेल्फ तक पहुंचने के लिए बस बादल हटने काफी है, ये जान लेना काफी है कि ये बादल हैं, आसमान इसके पीछे है। बादलों को मिटाने की भी जरूरत नहीं होती, बस ये अवेयरनेस काफी है कि बादलों के पीछे आसमान मौजूद है। मैं को भी मिटाना या बर्बाद करना नहीं होता, जो एक्शन की तुम्हारी दुनिया है उससे भागना नहीं होता, दिमाग को थॉट्स से पाक नहीं करना होता, बस ये जान लेना काफी होता है कि मैं बादल है और बादलों के पीछे एक और मैं का आसमान है, जो एक है, जो कुल है, जो वाहिद है, जो हकीकत है। बादल घने हो सकते हैं, बादल छदरे हो सकते हैं, दूधिया, हल्के, भूरे, सियाह, सफेद हो सकते हैं, मगर आसमान का रंग ढंग हमेशा एक रहता है। अनाएं भी मुख्तलिफ हो सकती हैं, मगर अना के पीछे जो आईएमनेस का आसमान है वो हमेशा एक ही हालत में रहता है। वो आपको नजर आए ना नजर आए, बस ये फहम काफी है कि वो मौजूद है। सूफी जिस मैं को मिटाने की बात करता है, वो ये नहीं होता कि उनका जिस्म नहीं रहता, या वो कोई एक्शन नहीं करते, या उनके जहन में कोई थॉट पैदा नहीं होता, या वो अपनी फैमिली, सोसाइटी की ज़रूरतों से बेखबर हो जाते हैं, बल्कि उसका बस इतना सा मतलब है कि वो अना को बादल समझते हैं और उनमें ये शऊर हर वक्त हाजिर रहता है कि बादलों के पीछे उनकी आईएमनेस का आसमान मौजूद है। सूफी किसी के दुख में दुखी होता है, बीमारी से बचाने की कोशिश करता है, लोगों की फलाह के लिए उनको मशवरे देता है। वो सब करता है जो एक डॉक्टर बतौर डॉक्टर करता है, जो एक मुशीर बतौर मुशीर करता है, जो एक वकील बतौर वकील करता है, मगर वो इस रियलिटी को कभी नहीं चूकता कि ये सब आर्जी है, ये बस झील की सतह पर उठ रही लहरें हैं, ये सब बस आईएमनेस के आसमान पर छाए बादल हैं। मैं को मिटाने का ताल्लुक किसी खास तर्ज जिंदगी से नहीं कि महल छोड़ दिया और जंगल में जाकर कुटिया बसा ली। यह ऐन मुमकिन है कि कोई महल छोड़कर जाए और जंगल में कुटिया बना ले, मगर उसकी मैं ना मिटे बल्कि और भी मजबूत हो जाए। और हो सकता है वो कुटिया में बैठा सारा दिन ये सोचता हो कि ये दुनिया वाले कितने अहमक हैं, अपने छोटे छोटे घरों को नहीं छोड़ पाए, मुझे देखो मैं महल छोड़कर आ गया हूं। अब उसकी अना महल की अना से भी बड़ी हो गई है, क्योंकि वहां भी वो बादलों से जुड़ा था, यहां भी वो बादलों से जुड़ा बैठा है। बस वो बादल सफेद था, ये बादल स्याह है, और कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो सूफी नहीं हो गया है, वो अब भी एक्ट से जुड़ा है। पहले वो महल के बासी का एक्ट निभा रहा था, अब वो कुटिया में बैठा सन्यासी का एक्ट निभा रहा है।
چھوڑنا ہو یا پکڑنا ہو، دونوں ہی انا کے ایکٹ ہیں۔ سیلف، روح نہ چمٹتی ہے نہ بھاگتی ہے، وہ تو بس ایک پیور اویئرنیس ہے، ایک جاننا، ایک فہم، ایک شعور، ہر لمحہ الرٹ پریزنس، حضوری۔